آج جب یہ مذاکرات ہوئے اس سے پہلے آپ کو پتا سپریم کورٹ کے اندر ایک کیس کی ہیئرنگ تھی اور یہ کیس بنیادی طور پر ایک سٹیزن ہے شاہ صاحب، انہوں نے شاہ خاور صاحب کافی ہمارے مشہور وکیل صاحب ہیں، ان کے ذریعے ایک پٹیشن ڈالی ہوئی تھی کہ جناب اعلیٰ ملک کے اندر یہ بہت زیادہ تقسیم ہو رہی ہے، تو اس تقسیم کو روکنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ملک کے اندر یہ سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں اور مل بیٹھ کے کوئی راہ نکالیں اور ملک کے اندر جو انتخابات ہیں ایک ہی تاریخ کو ہو جائیں، بڑی اچھی بات ہے۔ عید سے پہلے یہ کیس اٹھایا گیا تھا، ہیئرنگ ہوئی اور آپ کو یاد ہوگا تمام جو سیاسی جماعتیں وہاں پہ موجود تھیں، انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، ہمیں بات کرنی چاہیے۔ آخر میں پھر اٹارنی جنرل عوان صاحب اور فاروق ایچ نائک صاحب نے وہاں پہ یہ بیان دیا کہ جناب اعلیٰ عید کی چونکہ چھٹیاں ہیں، لوگ گئے ہوئے ہیں، ہمارے لیڈران باہر ہیں، تو واپس آتے ہیں تو بات کر کے تو پھر ہم پی ٹی آئی کے ساتھ بات کریں گے۔ آج جب ہیئرنگ ہوئی اسی ہی کیس کی تو ظاہر ہے وہاں پہ یہ سارے لوگ موجود تھے، انہوں نے کہا جی کوئی بات چیت ہوئی ابھی تک؟ انہوں نے کہا جی بالکل کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ ہیئرنگ کیا ہوئی؟ اس ہیئرنگ کے دوران چوہی صاحب آپ کو جو شارٹس وہ سنوا دیتے ہیں جو وہاں پہ ہیئرنگ کے دوران بیانات آئے، خاص طور پر ریمارکس سے۔ چیف جسٹس صاحب عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر صاحب نے سماعت کی تھی۔ حکومت مذاکرات میں سنجیدہ ہے تو خود اقدامات اٹھاتی، مذاکرات کرنے پر عدالت مجبور نہیں کر سکتی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ریمارکس ہیں، عدالت صرف آئین پر عمل چاہتی ہے تاکہ تنازع کا حل نکلے، عدالت کا کوئی حکم نہیں صرف تجویز ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے فرمایا قومی مفاد آئین کے تحفظ کے لیے اتفاق نہ ہوا تو جیسا ہے ویسے ہی چلے گا۔ چیف جسٹس صاحب نے فرمایا حکومت نے نیک نجتی دکھانے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے ہیں؟ لگتا ہے حکومت صرف پاس کھیل رہی ہے۔ چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس ہیں، مذاکرات تو پہلے ہی ہو جانے چاہیے تھے۔ یہ بھی چیف جسٹس صاحب نے فرمایا عدالتی فیصلے آئین اور قانون موجود ہے، ہم نہ کوئی ہدایت کر رہے ہیں اور نہ ہی کوئی ٹائم لائن جاری کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سیاستدان کو خود سے مسائل کا حل نکالنے چاہیے، سازگار مذاکرات کے ذریعے حل نہ نکلا تو آئین بھی موجود ہے اور ہمارا فیصلہ بھی موجود ہے، کوئی ٹائم لائن نہیں دیں گے، آج کی سماعت کا مناسب حکم جاری کریں گے۔ چیف جسٹس صاحب کے یہ ریمارکس ہے۔ اچھا اب فرق بنیادی طور پر یہ ناظرین، اکثر لوگوں کو یہ تھوڑی سی کنفیوژن یہ ہو رہی ہے کہ یہ ایک جو کیس ہے جو حکم ہوا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ وہ 21 ارب روپیہ آپ نے حکومت نے جمع کروانا ہے، اس کی تاریخ آج ہے، وہ شاید کل اب اس کی ہیئرنگ آئے وہ اب کاز لسٹ ایشو ہو جاتی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے تو وہ پتہ چل جائے گا۔ عابد زبیری صاحب سپریم کورٹ بار ایسوسی کے پریزیڈنٹ ہے، آج چوہی صاحب ہم نے ان کو دعوت دی اپنے پروگرام کے اندر۔ پہلے سر چوہی صاحب آپ سے کامنٹ لے لیتے ہیں، آپ نے دیکھا آج پارلیمان کے اندر اعتماد کا ووٹ لیا گیا، اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد محترم پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب خوب گرجے اور خوب برسے، اس کے بعد انہوں نے کہا جی پیسے ویسے ہم نے کوئی نہیں دینے اور وہ قرارداد بھی منظور کر لی گئی ہے، وہ جو 21 ارب روپے مانگے تھے حکم تھا سپریم کورٹ کا اور اس کے اوپر تو صاف انکار ہو گیا ہے۔ اوور ٹو یو چوہی صاحب، پھر ہم زبیری صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ نہیں تو یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ قراردادوں سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے بدلے جائیں گے یا اس پر عمل نہیں کریں گے؟ یعنی ریسٹرینٹ چیف جسٹس آف پاکستان صرف تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ورنہ ان کو اب تک جو یہ بڑھ کے مارنے والے ہیں نا، یہ سارے اڈیالہ کی گاڑی میں جا چکے ہوتے اور یہ ان کے عہدے بھی ختم ہو جاتے اور یہ ان کی جو پونبھاں ہیں یہ بھی نکل جاتی۔ ہی از جسٹ ایکسرسائزنگ ریسٹرینٹ۔ عابد زبیری صاحب از ان بیٹر پوزیشن ٹو ٹیل یو، یہ بالکل ان کو غلط فہمی ہے۔ آج تک تو یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان جو ہے معافی مانگے گا تو پھر ہم بیٹھیں گے، تو ہن مامیا نہ بیٹھ گئے نے، ہن معافی کتنے ہے؟ وہ خاور گھومن پچا گیا ہے، پتہ نہیں جاوید یہ باتیں اس طرح کی ایکسٹریم جی نہیں۔ شہباز شریف نے کہا تھا کہ پہلے عمران خان معافی مانگے، یہ پچھلے ہفتے بات کی تھی انہوں نے، آج بیٹھ گئے نا جا کے، کیونکہ ان کی کوئی ہائی مارل گراؤنڈ تو ہے نہیں ہے، مانگے تانگے کی ایک سرکار بنا لی ہے، اس کے اب تفصیل سارے لوگ جانتے ہیں۔ اس ملک میں اگر آئین اور قانون کے تحت کام نہ کیا گیا اور سارے ملک میں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہ رکی تو پھر پاکستان کی پہلی جاگرسائی ہو رہی ہے۔ عابد زبیری صاحب بہتر جانتے ہیں کہ اس کے بعد پاکستان کو کون سیریسلی لے گا۔ جی زبیری صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ ایک تو یہ جو دو کیسز ہیں ان کا بتا دیجئے گا فرق، ایک جو شاہ خاور صاحب والا کیس اور ایک جو اوریجنل جو حکم نامہ ہے جس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر بینچ بیٹھا ہوا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ خواہ صاحب. دیکھیے آج کا کیس آپ نے خود ہی بتا دیا. یہ کوئی سٹیزن ہے جس نے ایک شہری ہے جس نے فائل کیا تھا کہ جی وہ الیکشن ایک شاید پٹیشن یہ تھی کہ وہ الیکشن ایک وقت میں ہونے چاہیے, ایک دن ہونے چاہیے, ایک دن ایک وقت میں ہونا چاہیے. مجھے نہیں پتا اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے, لیکن جو بھی ہے کورٹ نے, آپ جیسے چوئی صاحب کہہ رہے تھے کورٹ نے بڑا تحمل کیا. اس کے اندر دیکھیے کورٹ کا ہی کام نہیں ہے کہ نیگوشیشن کرا دیں, وہ ان کا سیاست دانوں کا اپنا کام ہے. اور آج دیکھیں آپ نے خود بتایا کہ شاید وہ ان کی کمرہ نمبر 3 میں وہ میٹنگ بھی چل رہی ہے, اس پہ اگر کہے اچھی بات ہے. سیاستدان کا کام ہے آپس میں بیٹھے معاملے کا حل نکالیں. اگر یہ بات ہوتی, اگر وہ لوگ دوسری ایک پارٹی پارلیمنٹ میں ہی ہوتی تو شاید یہاں تک نوبت ہی نہیں آتی, وہیں فیصلے ہو جاتے. وہ دونوں اپوزیشن بھی ہو پارٹی ہو تو وہیں آپس میں بات کرتے ہیں. فورم ہی پارلیمنٹ بات کرنے کا اور مسئلوں کا حل نکالنے کا ہے, وہاں ہو جاتا. کورٹ نے ایک فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی. میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ نے ٹھیک ہے اچھی وہ دکھائی, لیکن کورٹ کا جو کورٹ ہے اس نے آپ جیسے آپ نے خود فلائی نہ ٹائم لائن دے رہے ہیں نہ کوئی حکم نام پاس کرنے, لیکن آرڈر آپ کہہ رہے ہیں کوئی اگر ابھی تک میری نظر سے تو کوئی آرڈر نہیں گزرا ہے, ہو سکتا ہے بعد میں آئے. وہ سارے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آرڈر ٹھیک آ جائے گا, لیکن جو مین کیس ہے جو شاید آپ فرما رہے ہیں شاید کل لگا ہوا ہے وہ امپلیمنٹیشن کا, ابھی اس کی شاید کل لگ جائے جو, لیکن کیونکہ آج کی تاریخ 27 اپریل کی تاریخ دی ہوئی تھی سپریم کورٹ نے کہ یہ 21 ارب روپے اس وقت جمع کرائیں, تو وہ آپ کاز لسٹ آئے گی اس کے بعد دیکھنا ہوگا. وہ الگ کیس ہے, وہ کیس ہے, وہ اس کے آرڈر جو تھا جہاں تک مجھے پڑتا ہے 4 اپریل کا آرڈر ہے, جس کے اندر کورٹ نے کہا تھا کہ آپ الیکشنز کے لیے دیں. 14 تاریخ انہوں نے مقرر کر دی ہے پنجاب میں الیکشن. خیبر پختونخوا میں کوئی آرڈر نہیں ہے, تو ان کی میرے حساب سے تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا پیریڈ ہی ختم ہو گیا ہے. تو 90 دن کے اندر وہ نہ اس میں الیکشنز ہوئے نہ وہاں کوئی آرڈر ہے, تو وہ دیکھنا ہوگا کہ وہاں ایک ادر سچویشن ہو رہی ہے. 3 ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں آج آپ زبیری صاحب. ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ آج نیشنل اسمبلی کے اندر جو ہے لا منسٹر صاحب پیش ہوئے. انہوں نے کہا جی کابینہ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ یہ 21 ارب روپے سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت ریلیز کرنے ہیں, چارج ایکسپینڈیچر سے ہم نے یہ پیسے نکالنے ہیں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ ہاؤس اس کی اپروول دے, اس کے بغیر ہم یہ پیسے ریلیز نہیں کر سکتے. آج قرارداد پیش کی گئی, قرارداد ریجیکٹ ہو گئی ہے, لہٰذا صریحاً وہ جو پیسے ریلیز ہونے تھے, جو سپریم کورٹ کا حکم جو ہے اس سے تو آج حکومت وقت انکاری ہو گئی ہے. وہ سارے کا سارا ملبہ ڈال رہے ہیں پارلیمان کے اوپر. ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ ہی آج اسپیکر نیشنل اسمبلی نے بھی ایک جو بیان دیا, انہوں نے کہا جی یہ ہمارا حق ہے اور یہ پارلیمان کا حق ہے پیسے دینا, ہمیں کوئی حکم نہیں دے سکتا. تیسرا یہ بات ہوئی ہے آپ زبیری صاحب, وہ یہ کہ آن دا فلور آف ہاؤس ایک سے زیادہ جو منسٹرز ہیں, انکلوڈنگ خواجہ آصف, انکلوڈنگ جاوید مرتضی عباسی صاحب, باقی بھی جتنے لوگ ہیں, انکلوڈنگ بلاول بھٹو زرداری صاحب, جو بھی لوگ وہاں پہ بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے 3-2 کے فیصلے کو نہیں مانتے, ہم 4-3 کے فیصلے کو مانتے ہیں. اور یہ کون ہوتے ہیں؟ 4-3 کا فیصلہ ہے وہ زبیری صاحب سے پوچھتے ہیں. تو اب یہ بتائیں کہ اب نیکسٹ جو ہے اب ہوگا کیا؟ دیکھیے ان کے ماننے نہ ماننے سے تو کوئی نہیں. ٹھیک ہے پارلیمان کی اپنا ایک حیثیت ہے, وہ مقننہ ہے, اس کی بھی ایک بڑی امپورٹنٹ ہے. قانون ساز اسمبلی مطلب قانون وہ بناتی ہے, وہ ہم میرے آپ پہ بائنڈنگ ہوتا ہے, لیکن اس کی تشریح تو سپریم کورٹ نے کرنی ہے. یہ 4-3 اور 3-2 کا فیصلہ وہ بعد میں انہوں نے کلیئر کر دیا تھا. آپ خود بتائیے وہ ججز تو جن کے فیصلے بعد میں جن سے کہہ رہے ہیں ہم ایگری کر رہے ہیں, وہ تو اس بینچ کا حصہ ہی نہیں تھا, 5 ممبر بینچ جس نے فیصلہ کیا تھا. تو فیصلہ وہ 3-2 کا ہی ہے, اس میں نہ جائیں وہ بہتر ہے. لیکن ان کا ہو سکتا ہے ان کی اپنی کوئی سیاسی وجوہات ہے جس کی وجہ سے وہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. فیصلہ سپریم کورٹ کا موجود ہے 5 ممبر بینچ کا, وہ 3-2 سے, لیکن فیصلہ وہ 5 ممبر بینچ کا ہی ہو, چاہے مائنورٹی جج بھی جو ہوتے ہیں, فیصلہ وہ لکھا جائے گا کہ 5 مائنورٹی میں چلے گا, لیکن فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے. یہ آپ کو سنواتے ہیں کہ ظاہر ہے آج نیا انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس 180 ممبران نے ان کو ووٹ دیا. اور چوئی صاحب وہ لوگ بھی تھے جو پی ٹی آئی والے تھے, نہیں پی ٹی آئی والے نہیں, وہ ان کے اپنے لوگ ہیں, ابھی تک وہ یہی کلیم کر رہے ہیں.